غصہ چڑھتا ہے بہت، لیکن میں نے بتایا نا وائلنٹ نہیں ہوتا کہ مار کٹائی شروع کر دے. وہ بیلاڈونا میں ہے یہ چیز، سلفر میں بھی ہو جاتی ہے، لیکن نیٹرمور میں ایک دم غصہ چڑھ جائے گا کسی وجہ سے، اور ہو سکتا ہے انہیں مریضوں میں جن کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہو. یہ میں تجزیہ کر کے نہیں دیکھا، لیکن امکان موجود ہے. ایک ہومیوپیتھ نے یہ لکھا ہوا ہے، she appears to bid for sympathy but is mad when it is given. وہی بات میں پہلے آپ کو بیان کر چکا ہوں. یہ بڑی پکی علامت ہے اس کی، میرے تجربے میں آئی ہوئی ہے. ایسا مریض جو آہستہ سے پاگل ہو رہا ہے، اس میں یہ علامت ضرور پائی جاتی ہے. ہر وقت سیلف پیٹی، لیکن اگر سمپیتھائز کرو تو بھڑک اٹھے گی، غصہ آ جائے گا. اور اکثر عورتوں میں یہ کیس ملتا ہے. اور پھر دوسرا آہستہ آہستہ دماغ میں بھی کمزوری اس طرح ظاہر ہوتی ہے، بات کرتے کرتے وہ تھریڈ ہاتھ سے نکل جاتا ہے. میں کیا کہہ رہی تھی، کیا ہوا؟ یہ ایک اور دوسرے رخ سے جب یہ واقعہ ہو تو جو بات سن رہا ہے اس کو پوری طرح سمجھ نہ سکے. ایک ہے جو بات کہہ رہا ہے اس کو نہیں سمجھ سکتا خود، اور کچھ دیر کے بعد بھول جاتا میں کیا کہہ رہا تھا. یہ دو الگ الگ دمائیں ہیں. ایک نیکٹومیور ہے، اگر کہتے کہتے انسان اپنے خیالات سے تعلق توڑ لے یا اس کا ٹوٹ جائے اور کنفیوز سا ہو جائے، وہ نیکٹومیور ہے. اور سنتے سنتے اگر کنفیوز ہو یا زور لگا کر کچھ دیر کے بعد اندازہ ہو کہ کیا بات ہو رہی تھی، تو وہ کون سی دوا ہے؟ پلمبم. یہی کہا جاتی ہے نا. ہاں سمجھ گیا، ٹھیک ہے، بالکل پلمبم ہے. پلمبم میں یہ بات ہے، ذرا خبر دیر سے پہنچتی ہے. تو باتیں ہو رہی ہیں. اچھا، یہ بعض لوگوں کو تو ویسی عادت ہوتی ہے ذرا دیر میں ریئیکشن کرنے کی. ایک ہماری ہوتی تھی قادیان میں، پرانے زمانے میں، مشرف صاحب کے زمانے کی بڑھیا تھی. میں تو نہیں دیکھا، لیکن حضرت میاں بشیر احمد صاحب سے ان کے واقعات سنے ہوئے ہیں. محمد خاتون بہت سادہ مزاج کی. جب بھی کوئی لطیفہ ہوتا تھا تو کچھ دیر کے بعد، تھوڑی دیر انتظار کے بعد پھر وہ کہہ کما دیتی. تو ایک دن کسی نے پوچھا کہ بی بی آپ یہ کیا کرتی ہیں؟ لوگ ہنستے ہیں تو اس وقت چپ رہتی ہیں، ذرا دیر میں ریئیکشن. وہ پلمبم کا کیس سمجھا ہوگا، لیکن پلمبم کا کیس نہیں تھا. اس نے جواب یہ دیا کہ میں کوئی دوسرے حادثے جب میں حادثہ لگا دوں، کیا میں لوگوں کی ہنسی میں اپنی ہنسی ملا کے اس کو عام کر دوں؟ اسی میں انتظار کرتی ہوں جب سب ہنس چکے ہوں پھر میں اکیلی ہنستی ہوں. تو یہ دس از ناٹ اے پلمبم کیس. پلمبم میں تو ہر چیز میں سلو ریئیکشن ہے، دیر کے بعد لطیفہ دیر میں پتہ چلتا ہے. اور ایسے عام میں نے دیکھے، عام تو نہیں مطلب کئی دیکھے ہیں، لطیفہ ہو جائے نا تو پتہ کیا تو اس کو سمجھ ہی نہیں آئی تھی پوری. آہستہ آہستہ سمجھ آئی تھی، جو سمجھ آئی اس کو ہنس پڑی. تو یہ پلمبم کا کیس ہے. پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ، پڑھتے وقت دماغ کی جو ایفرٹ ہے وہ تکلیف پہنچاتی ہے، تھکا دیتی ہے. کینٹ نے وہ بات جو میں نے آپ کو بیان کی تھی اس طرح تو بیان نہیں کی، مگر قریباً وہی بات ہے. She is unable to control her affections. She knows it is foolish but lies awake with love. She knows it is foolish جو ہے یہ وہ بڑھیا عورت کے دماغ کی کہانی ہے. وہ جانتی ہے کہ this is no time for love or anything. وہ وقت گزر گیا رومانس کے، لیکن اس کے باوجود وہ جانتے ہوئے بھی مجبور ہے، کیونکہ یہ نیٹورک افیکشنز میں خرابی پیدا کرتا ہے. یہ کوئی اخلاقی بیماری نہیں ہے، اس کے انسان کی جو افیکشنز ہیں ان کو ڈسٹرب کر دیتا ہے. بہت ڈیپ ایکٹنگ چیز ہے سالٹ. اگر اس کا بیلنس ٹھیک رہے تو ساری صحت اچھی رہتی ہے، ذرا بگڑ جائے تو اس قسم کی چیزیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. ایک رجحان رونے کی طرف ہے اس کا. ایسا مریض بعض دفعہ تو میں بتایا نا سیلف پیٹی کرتا ہے، بعض دفعہ اس کی بجائے پلسٹیلا کی ایڈوانس شکل بن جاتا ہے. پلسٹیلا سے بھی اس کا تعلق یہی ہے جو ایکیوٹ اور کرونک کا ہوتا ہے. پلسٹیلا کا کیس اگر آگے بڑھ جائے اور مریض روتا ہی رہے، بات پہ اس کے آنسو پھوٹ پڑے، تو وہ پلسٹیلا کے مقابل پر اس کا کیس ہوگا نیٹریمور کا. اور پہچان بڑی واضح ہے، پلسٹیلا پرخون مریض ہوتا ہے عموماً،
पल्स्टिला में एनीमिया भी हो, एनीमिया बहुत मिलता है पल्स्टिला में, तो जिस्म देखने में वैसे भरा हुआ रहता है, और एक हिस्से में हाथ में गर्मी या पाँव में गर्मी ये साफ नजर आती है। इसमें नेट्रोम्योर में कमजोर मरीज और ठंडा मरीज, हाथ भी ठंडे पाँव भी ठंडे और रोने की तरफ मैलान, तो ये भी नेट्रोम्योर की एक पहचान में से एक पहचान है। इग्नेशिया का क्रॉनिक मैं आपको बता चुका हूँ, इग्नेशिया का भी क्रॉनिक है, पल्स्टिला का भी क्रॉनिक है, और नेट्रोम्योर का क्रॉनिक क्या है? क्रॉनिक समझते हैं आप लोग क्या है चीज? उसका फॉलो ऑन होता है, एक दवाई काम करते करते जब छोड़ दे काम करना तो उसके बाद फिर वो उसके बाद फिर ऊंची पोटेंसी देनी चाहिए, जाती है ऊंची पोटेंसी। वो क्रॉनिक होती है? नहीं, ऊंची नहीं दी जाएगी, पूरी दी जाएगी, दूसरी दवाई दी जाएगी। वो वही दवाई नहीं होगी, दूसरी दवाई होगी। जरूरी नहीं कि जो दवाई बाद में काम है वो क्रॉनिक हो, उसका हरगिज़ जरूरी नहीं। हाँ जी। मुराद ये है कि अगर सिम्टम्स का सेट वही हो, लेकिन जो दवा आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कुछ देर चलती है उसके बाद छोड़ देती है साथ जी, तो उन्हीं सिम्टम्स में अगर वो क्रॉनिक हो जाएं, जो दवा काम आती है उसको क्रॉनिक दवा कहा जाता है। गम का आगाज हुआ है, वक्ती तौर पर असर हुआ है, इग्नेशिया काम करेगी, मगर इग्नेशिया में लंबी दौड़ नहीं है, वक्ती तौर पर फायदा पहुंचा दिया और उस क्राइसिस से गम का मरीज बाहर आ गया तो ठीक है। अगर फिर भी लंबा चला तो फिर उसका क्रॉनिक, उससे अगली स्टेज की दवा मिलती है, वो एम्ब्राग्रीसा है एक, जब उसके भी काबू ना आए फिर नेट्रोम्योर की बारी आती है। ठीक है, पल्स्टिला का वो केस नहीं है, पल्स्टिला का नेट्रोम्योर अलग मानों में क्रॉनिक है, और गम के डायरेक्ट असरात में जो क्रॉनिक बनता है वो नेट्रोम्योर है, इसके बाद एम्ब्राग्रीसा के बाद। अगर नेट्रोम्योर से भी गम के बदअसरात ठीक ना हो और मरज़ ज़्यादा गहरा मालूम हो तो फिर सिलिशिया इसका क्रॉनिक है, और सिलिशिया पल्स्टिला का भी क्रॉनिक है। तो ये आपस के ताल्लुकात समझने बड़े ज़रूरी हैं, इससे आप मरीज़ को उसकी मुख्तलिफ बीमारी की शक्लों में एक ऑर्गेनाइज शक्ल में देखेंगे। इत्तफाकन एक दवाई को नहीं चुनेंगे हैफेजेटली, बल्कि पता है कि इस दवा के बाद ये आ सकती है, उसके बाद वो आ सकती है, तो बाद में तफसीली इलामतें लेने का वक्त ही नहीं होता। इसी उसूल पर कि आप उनके मिजाज समझते हैं, उनके ताल्लुकात समझते हैं, आसानी से एक दवा तजवीज़ कर देते हैं। तो सिलिशिया नेट्रोम्योर का क्रॉनिक है। पोटेंशियल में फिर फॉलो करेंगे उनको। बेहतर यही है कि जिस पोटेंसी में शुरू कराया जाए उसी में फॉलो किया जाए। सवाल इसके कि बाद दवाएं ज्यादा ऊंची पोटेंसी में ज्यादा नीचे में काम नहीं करती, वो उनकी अपनी जाती में एक डिक्टेशन होती है कि हमें ये पोटेंसी पसंद है, फिर उनका मिजाज देखना पड़ता है।